میں شوگر کا علاج 1984 سے بتا رہا ہوں. 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اللہ پاک جل شانہ نے کوئی بیماری بھی ایسی نہیں جس کا علاج نہ بنایا ہو. ہم بہت زیادہ کھا کے بے ترتیب زندگی پہ سو کے اپنے آپ کو شوگر کر بیٹھے. ایک شخص میرے پاس کویت سے آیا علاج کے لیے. تھا پاکستانی, کویت میں بہت عرصہ رہا, بہت زیادہ دنیا مال چیزیں اکٹھی کی, بہت زیادہ مالدار ہو گیا. اچھا انسان, شریف آدمی, رزق حلال کمانے والا. شوگر کے بعد میں مبتلا. مجھ سے کہنے لگا کہ میں شوگر کا مریض ہوں اور بہت علاج کیا, مجھے دوائیوں سے اب چڑ ہو گئی ہے, کھا کھا کے تھک گیا ہوں دوائیں. آپ بھی اگر مجھے ڈھیروں دوائیں دیں گے تو میں معذرت چاہوں گا اور میری بات کو محسوس بھی نہ کیجیے گا. میں نے ان سے عرض کیا بالکل ٹھیک, آپ نے اچھا کیا مجھے پہلے بتا دیا. میں نے انہیں 9 چیزیں بتائیں اور ہلکی پھلکی 9 چیزیں, اور وہ 9 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جتنا ہو سکے پیدل چلیں, اور پیدل چلتے ہوئے موبائل ہینڈ فری بالکل نہ ہو, بند ہو. ہاں, آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا ہم مزاج ساتھی دوست ہے تو اس سے باتیں کریں, خیر کی باتیں, دنیا کی باتیں, آخرت کی باتیں کر سکتے ہیں. پہلی بات, پیدل چلیں اور چلنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنی زندگی کی مصروف زندگی میں سے وقت نکالیں. 9 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. پیدل واک, پیدل چلیں. پہلی چیز, کوئی معمول بنا لیں دن کے کسی بھی وقت میں, لازم نہیں. اگر آپ کی مصروف زندگی ہے اور مصروف زندگی میں سے وقت نہیں نکلتا تو پھر وقت جو نکلے اس کو استعمال کریں, جو میسر ہو وہی مؤثر ہو. پیدل چلیں. دوسری بات میں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہنسیں. ہنسنے پہ ایک بات یاد آئی. سیالکوٹ کا ایک بہت بڑا تاجر میرے پاس آیا جس کا مال پورے یورپ, پورے ورلڈ میں جاتا تھا. سرجیکل انسٹرومنٹس, یہ سرجری کے اوزار, پاکستان کا مشہور ایک نظام ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے. بہت مالدار آدمی. اس کی کچھ بیماریاں تھیں, میں اس کے کیس کو نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں, کوئی ایسا دوست تلاش کریں جو ہنسانے کا مزاج رکھتا ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدہ گفتگو بھی کرتے ہیں اور سنجیدہ ہنساتے ہیں, فحش باتیں نہیں کرتے. ہنسنا, مسکرانا آقا کی زندگی سے, آل رسول کی زندگی سے, اصحاب رسول کی زندگی سے ثابت ہے. اس وقت اصل میں ہمارے ارد گرد چاروں طرف ایک اسٹریس ہے, ایک بوجھ ہے, ایک دباؤ ہے جس میں ہنسنا زندگی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ہنسیں, مسکرائیں. کوئی ایسا بندہ ساتھ رکھیں جو آپ کو ہنسائے. میں نے پوچھا کوئی مشکل چیز تو نہیں؟ کہا بالکل نہیں. پیدل چلنا؟ کہا میں پہلے چلتا ہوں. مزید آپ کی تاکید ہو گئی. ہنسنا. اور تیسری چیز, کھلے برتن میں پانی پینا. دنیا کے بڑے سائنسدان نے کہا کہ میں کھلے برتن مجھے دے دو. میں نے سا اٹھایا ہوا ہے, نبوی برتن ہے, اس کی برکتیں بھی اور ہیں. کہا کہ کھلے برتن میں پانی دو, چمڑے کی جوتی دو اور موٹے آٹے کی روٹی دو. پھر آنکھیں بند کر کے ساری کائنات کے سارے راز بتا دوں گا. دنیا کیا ہے, کہاں ہے, زمین کے نیچے کیا ہے, آسمان کے اوپر کیا ہے. کھلے برتن میں پانی پیو. آپ نے دیکھا پہلے بہت تنگ گلاس آئے, اب پھر کھلے ہو گئے. چائے کے کپ بہت تنگ آئے, پھر کشادہ ہو گئے. کھلے برتن میں پانی پینا. پیالے تھے, کٹورے تھے, کھلے برتن میں پانی. یہ تیسرا راز ہے صحت کا, اور صرف شوگر کے لیے نہیں. آج کا ہمارا عنوان شوگر ہے, موضوع شوگر ہے. یہ تو صحت کے لیے بھی ہے اور زندگی کے لیے بھی ہے اور راحت کے لیے بھی ہے اور بہتری کے لیے بھی ہے, صرف شوگر کے لیے نہیں. کھلے برتن میں. اور تیسری چیز یہ ہے, چوتھی چیز ان سے میں نے عرض کیا کہ باہر کی چیزیں, باہر کے کھانے
اور باہر کے مشروبات چھوڑ دیں، باہر کی چیزیں چھوڑ دیں اور سختی سے چھوڑ دیں۔ کبھی کبھار کوئی کھا لینا زندگی میں منع نہیں کرتا، حرام نہیں ہے، اگر حلال ہے تو وہ حلال ہے۔ باہر کی چیزیں نہ کھائیں۔ اور میری بات سن رہے تھے بڑے غور سے جو شخص میرے پاس کویت سے آئے تھے، توجہ سے سن رہے تھے اور وہ نوٹ کرنے لگے۔ میں نے کہا ٹھہرے، میں خود نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو۔ میں ہنٹس لکھ رہا تھا جیسے یہاں لکھ رہا ہوں کہ باہر کے کھانے زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز جو میں نے ان سے عرض کی وہ یہ تھی کہ پھل اور سبزیاں، شوگر کا آخری مریض اس سے خطا ہوتی ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے، سبزی کاٹ کے سلاد کے طور پہ کھائیں، نمک مرچ ڈال دیں، کوئی چیز ڈال دیں۔ سبزیاں بھی کچی اور پھل بھی کچے۔ کچے سے مراد پکے ہوئے، سبزیاں کچی یعنی بغیر پکی ہوئی۔ شوگر کے مریض جو کیلا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے جس میں مٹھاس ہے، اور جسم پہ دردیں، تکلیفیں اور کمزوری اور ویکنیس، اعصابی کھچاؤ، نیند ختم، زندگی کا سارا نظام بالکل کٹ جاتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے شوگر کا مریض۔ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں کھائیں اور کھانے کی جگہ کھائیں، چھوٹا چھوٹا کاٹ کے کھائیں۔ آپ نہیں کھا سکتے، آپ ایسے کریں، پھل اور سبزیاں پانی میں شیک کر لیں، گلاس پی لیں، مگ پی لیں، ایک کٹورا پی لیں، دن میں 2-3 دفعہ پی لیں۔ ایسے کھائیں گے دانت مضبوط ہوں گے۔ اگر نہیں کھا سکتے، مجبوری ہے، اس کا شیک پی لیں۔ بہت کمال چیز اور بے مثال چیز ہے۔ پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں فطری، یہ وہ کھانے ہیں فطری جن کو قدرت خود بناتی ہے۔ پھل خود بنتے ہیں، سبزیاں خود بنتی ہیں۔ یہ فطری وہ کھانے ہیں جنہیں فطرت خود بناتی ہے۔ یہ کسی کچن میں نہیں جاتے، کسی انسانی ہاتھ اس کو نہیں چھوتے، فرشتوں کے ہاتھ چھوتے ہیں، نورانی ہاتھ چھوتے ہیں۔ اور آسمانی نظام رات کو ان سبزیوں کی پرورش کرتا ہے، پھلوں کی پرورش کرتا ہے۔ سورج ان کو دودھ پلاتا ہے، سینچتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے۔ اور فطری پانی جو اربوں سال سے زمین کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے وہ ان کو لگتا ہے، اور پھر بارش کا پانی بھی لگتا ہے، وہ تو اور رحمت ہو گئی۔ چھوٹی چیزیں ہیں۔ جب سے مصنوعی غذائیں آئی ہیں اور باہر کی غذائیں آئی ہیں، پھل اور سبزیاں بے اوقات ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ کھٹا میٹھا سیب سستا سا جو سب سے زیادہ فائدہ مند تھا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ سیب لیں گے بہت بڑا، اندر سے پھوگ ہوگی، اور جو کھٹا میٹھا سیب ہوگا اور جگہ جگہ سے نشان بھی ہوگے، داغی بھی ہوگا، اس کو چھوڑ دیں گے۔ غریب کھا کے صحت مند ہوگا، مالدار وہ سیب کھائے گا، وہ بھی صحت مندی کا ہے، لیکن وہ سیب اصل ہے، وہ سیب اصل ہے جو بظاہر ہلکا سا اس میں کھٹاس ہے اور اس کی ظاہری شکل خوبصورت نہیں ہے۔ اور جو خوبصورت سیب ہم تلاش کرتے ہیں اس میں ہے، لیکن جو اس میں ہے اس میں نہیں ہے۔ خوبصورت سیب میں ہے صحت، تندرستی، جسمانی کیفیات، طاقت، سب کچھ ہے، لیکن جو اس سستے سیب میں ہے جو عام ٹھیلوں میں بک رہا ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ پھل اور سبزیاں کھائیں ورنہ ان کا شیک پیئیں۔ چھٹی چیز میں نے ان سے عرض کی کہ تیل سے دوستی اور تولیے سے دشمنی۔ تیل سے دوستی، نہانے کے بعد تولیہ، ویسے آپ وضو کریں ویسے کر سکتے ہیں، دشمنی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو نہانے کے بعد، خاص طور پہ سردی ہے یا گرمی، اپنے جسم پہ تیل لگائیں۔ میں اس کی ایک بات آپ کو سناؤں، جتنا صابن کا اور الکلی چیزوں کا یا صابن جیسی اور چیزیں جس سے ہم نہاتے ہیں، اس کا استعمال جتنا اب شروع ہوا ہے اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے اب بھی دیہات میں خواتین اسی صابن سے کپڑے دھوتی ہیں، اسی کپڑے دھونے والے صابن سے نہا لیتی ہیں، بال بھی لمبے، صحت بھی بہترین۔ تیل سے دوستی کریں، ہلکا سا نہانے کے فوراً بعد تیل ملیں ایسے اپنے بدن کو، پھر ہلکا سا تیل ملیں، پھر ہلکا سا تیل ملیں،
और इस तरह फिर हल्का सा तेल सर को, गर्दन को, टांगों, रानों के अंदर, पांव को, उंगलियों के अंदर, पांव की उंगलियों के अंदर। बस उसके बाद पानी ना भाइएगा, क्योंकि जिस्म गर्म हो जाता है। गर्म ठंडा इकट्ठा ना कीजिएगा। गर्म लोहे को पानी डालें, लोहा ही फट जाता है। इंसान क्या है? तेल से दोस्ती करें। मैंने कितने केस शुगर के मारे हुए बेचारे बिल्कुल मुर्दा हुए पड़े थे। एक वक्त था कि जिंदगी में वो खिलाड़ी थे किसी, और बड़े लाजवाब थे, और काम करने वाले थे, और मेहनत करने वाले थे। शुगर ने उन्हें निढाल कर दिया। तेल से जब दोस्ती की और नहाए, पानी थोड़ा जिस्म पे बहे, थोड़ा बहे, लेकिन ज्यादा देर तक बहे। उसके लिए बेहतरीन शावर है। तेज ना खोलें शावर। अगर शावर नहीं है तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डालें, सर पे डालें, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। थोड़ा पानी ज्यादा देर बहाएं, जिस्म पानी के नीचे ज्यादा देर रहे, और फिर तेल लगाएं। जैतून का तेल है, गिरी का कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, तिलों का तेल है, सरसों का तेल है। मेरी बातों को सुन के वो शख्स हैरान हो, और उसकी तवक्को थी कि अभी एक ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा। ये 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले ही दवाइयों का मारा और हारा हुआ मैं आया। मैं कह नहीं, दवाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी आपके लिए। इंशाअल्लाह जो मोती मैं चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो फिर आपको क्या फायदा होगा। वो हैरान हो रहा था कि इन चीजों से वाकई में ठीक हो जाऊंगा। आजमाइश शर्त, लेकिन करें से चंद दिन, चंद हफ्ते करें से, 2-4 दिन करके छोड़े नहीं। तेल से दोस्ती करें, भवों पे तेल लगाएं। जो शख्स नाखून काटेगा, नाखून काटने के बाद नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहें तेल ऐसे लगा दें, लगा के आप चाहें तेल के चंद कतरे ऐसे डालें। ये देखें, ये सारे नाखूनों में तेल लग गया। इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, असाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा, और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा दें। ये मैं अगला पॉइंट, उसको मैंने 7वां बताया, तेल लगाना। किसको? नाखून को, नाखून को तेल लगाना। एक चीज खास तौर पे अर्ज करूंगा, आप लोगों के पांव के नाखून देखेंगे अक्सर बढ़े हुए होंगे, क्योंकि वो जुराबों में, सॉक्स में, मोजों में, जूते में बंद होते हैं, नजर नहीं आते। पांव के बढ़े हुए नाखून बहुत ज्यादा बीमारियों, तकलीफों, मुश्किलात और मसाइल की दलील है। पांव के नाखून बढ़े हुए होते हैं। हाथ के नाखून, चूंकि हाथ हर वक्त नजर आता है, इसलिए इस पे नजर रखते हैं कि हाथ का नाखून जो है, और पांव नजर नहीं आता, इसलिए उस पर नजर नहीं रखते, उस पर तवज्जो नहीं देते। बड़े अहलुल्लाह का, अल्लाह वालों का यहां तक कौल है, और वो आजमूदा है, कि जिसके नाखून बढ़े हुए होंगे वो रिस्क, सेहत और सुकून, 3 चीजें। दौलत है, सुकून नहीं है, दौलत है, सेहत नहीं है, तो फायदा तो ना हुआ। रिस्क, सेहत और सुकून, टेंशन का मारा हुआ, दुखों का मारा हुआ, उसमें मुब्तला जरूर होगा। पांव के नाखून बढ़े हुए बहुत खतरनाक चीज है, और बहुत खतरे की बात है। पांव के नाखून बढ़े हुए, पांव के नाखून न बढ़ाएं। पांव के नाखून के नीचे हमेशा, और हाथ के नाखून के नीचे हमेशा, साइंस कहती है हमारे इंटेस्टाइन जो वर्म्स होते हैं, उनके जो अंडे हैं, आंतों के कीड़ों के अंडे हमेशा यहीं जन्म लेते हैं। जिंदगी में तासीर, और हमारी रूहानी दुनिया कहती है इसकी मश्क रमजान में ज्यादा बढ़ जाती है। चीजें रमजान में सजदे बढ़ जाते हैं, बरकतें बढ़ जाती हैं, और बढ़ जाता फरिश्ते है, और रूह की क़याम बढ़ दुनिया जाता है, भवों के नीचे परवरिश पाती है। नवाफिल सुन्नतें हैं,
साइंस सारी चीजें अपनी जरासीम की थ्योरी को बयान कर रही है कि उनमें एग्स होते हैं और वो एग्स हमारे खाने के दरमियान हमारे अंदर जा रहे होते हैं आंतों के कीड़ों थ्रेड वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म। आंतों के कीड़ों की 3 किस्में हैं, धागे की तरह टेप वर्म, ये कद्दूदानी, राउंड वर्म, बड़े बड़े कीड़े। सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, हमें पहचान ही नहीं सके। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पाँव के नाखून को काटेगा और शुगर का मरीज अगर है की वजह से और रोशनी तो समझ लें कि हर दफा अगर पाँव के नाखून काट रहा हो दिखाएगा जो मुझे तो अपनी उम्र के साथ आंखों से नहीं बढ़ा देख सके और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा। पाँव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ा लें, बेशुमार मरीजों, मर्जों, बीमारियों, तकलीफों से आप बच जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, पाँव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ाइए और पाँव के नाखून पे तेल लगाइए। ये तेल हमारी जो छठा पॉइंट था, नुक्ता था, वो जिस्म पे तेल, उसके बाद तौलिया।